سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ مثلهم، ان کی مثال، كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی، فلما اضاءت، پھر جب اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹتے، او کصیب من السماء، یا مثال ہے آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیر لینے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو اچک لے، فلما اضاء لہم، تو جب ان کے لیے وہ روشنی کرتی ہے، مشوا فی، تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ ان کی سماعت کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ منافق جو ہے یہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے کافر
ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمارے درمیان ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ منافق بھی مسلمانوں کے ویسے ہی دشمن ہوتے ہیں۔ یہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے جو نظر آ جانے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو دشمن نظر آتا ہے ہم اسے بچاؤ کے لیے کوئی سامان کر سکتے ہیں، اور جو دشمن نظر نہیں آتا ہم اس سے بچنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور یہاں اللہ نے دو مثالیں دے کے منافقین کا تذکرہ کیا اور ساتھ سمجھایا کہ منافق دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثال اس شخص کی جس نے ایک آگ بھڑکائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو واپس لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ تو یہ مثال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کی کہ جس نے ایک آگ بھڑکائی اور پھر آگ بھڑکانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ختم کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ منافق جب ایمان قبول کرتے ہیں تو ایسے جیسے ایک آگ جو ہے وہ آگ لگی ہے اور آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ منافق جب ایمان لائے کافر تو ان کو فائدہ ہوا، اور فائدے کی وجہ سے مسلمانوں کے مال غنیمت بھی ملا اور مسلمانوں سے عزت بھی ملی اور ان کا احترام ہوا، تقریم کی گئی۔ اور پھر جیسے ہی انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کیا کافروں کے سامنے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو واپس لے گیا اور پھر وہ واپس اپنے کفر کی حالت میں چلے گئے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کافروں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول ہونے کے بعد ان کی جو عزت ہے وہ مسلمانوں جیسی رہی، غنیمتیں بھی ملتی رہی، ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے رہے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ مریں گے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو واپس لے جائے گا اور پھر ان کا جو معاملہ ہے وہ کافروں جیسا ہی ہو جائے گا۔ ایک اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مثال اس شخص کی جس نے ایک آگ بھڑکائی، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ منور کیا ایمان کا، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر جیسے ہی ایمان سے راہ فرار اختیار کی اللہ نے ان کو اندھیروں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق ہے صم بکم عمی، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زبانیں نہیں ہیں، ان کی سماعت نہیں ہے، ان کی بصارت نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ایمان کو قبول کرنے کے حوالے سے یہ اپنے کانوں سے کوئی بات نہیں سنتے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دوسری مثال ذکر کی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال ان کی ایسی ہے کہ آسمان سے ایک بارش اترتی ہے جس بارش کے اترنے میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، تو یہ کوئی آدمی موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں داخل کر لیتا ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ کڑک اور گرج جو ہے یہ آنکھوں کو اچک لے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو منافق مسلمان تو ہو گئے لیکن ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں، ہمیشہ تردد میں رہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل کام کا حکم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہا کہ چلو نکلو جہاد کے لیے جانا ہے، اب یہ ڈرتے ہیں کہ اس جہاد کے راستے کو اختیار کیا تو مر جائیں گے، حذر الموت،
کیونکہ ان کے دل میں موت کا ڈر تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جو منافق مسلمان ہوئے، زبان سے کلمہ پڑھا، صحابہ کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی اور نبی کی معیت میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا۔ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ ہوتا، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ موت سے ڈرتے بھاگتے اور انہیں یہ لگتا کہ اب مر جائیں گے۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد اسلام کے راستے میں چلنے والی جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، مال غنیمت ہے، اور جو بجلی ہے اس سے مراد جہاد ہے، کیونکہ منافق کبھی بھی جہاد کے قریب نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، یہ دونوں قسم کے جو کافر ہیں نا، اللہ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو اس سے ایک بات مزید سمجھ میں آئی کہ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ کافر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو منافق اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں تو کسی کے اوپر نفاق کا جو فتویٰ ہے یہ ہمارے لیے لگانا بہت مشکل ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، ویسے حقیقت یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، مطلب منافقوں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو چلتے رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور جیسے ہی آسانیاں ختم ہو جاتی ہیں قابو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جب بھی ان کو بلایا، منافقین نے اپنے عذر پیش کیے۔ کسی نے کہا گھر بار کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے کہا فصل پکی ہوئی ہے، کسی نے کہا گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور بیمار ہیں ہم نہیں جا سکتے، کسی نے کہا ہمیں کوئی بیماری ہے، تو یہ رک جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ جن کی سماعت حق بات کو سنتی نہیں ہے اور جن کی آنکھیں اللہ کی صحیح نشانیوں کو دیکھتی نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے ان کی سماعت کو بھی چھین لے اور ان کو اندھا کر کے رکھ دے، جو دیکھتے بھی ہیں لیکن صحیح معنوں میں اس کو قبول نہیں کرتے، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، اللہ چاہے ان کی سماعتوں اور بصارتوں کو چھین کر کے ان کو صحیح معنوں میں اندھا، گونگا اور بہرا بنا دے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ساری چیزوں پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ حساب دنیا کے لیے رکھے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو سزا مل جاتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے سزا اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کر دی ہے، تو بہر صورت ایسے لوگوں کی سزا ہر صورت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ان کی سزا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔